ڈیموکریسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ڈیموکریسی کی بھی دو شکلیں بنی۔ ایک شکل تو یہ تھی کہ عوام براہ راست حکومت کریں، جس مسئلے کو بھی حل کرنا ہے سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہو جاتے تھے، اور اکٹھا ہونے کے بعد ہر وہ شخص جس کی عمر 2 سال سے زیادہ ہوتی تھی اور یہ جو ہے غلام نہیں ہوتا تھا، اسے اپنی رائے دینے کا حق ہوتا تھا۔ سب لوگ مل کر کے کسی مسئلے پر رائے دیتے تھے، پل کہاں بننا ہے، سڑک کیسے بننی ہے، اسکول کہاں کھلنا ہے، ہر چھوٹے بڑے مسئلے پر عوام اکٹھا ہوتے تھے میدان میں۔ اکٹھا ہونے کے بعد وہ اپنی رائے دیتے تھے، اکثریت کی رائے کو مانتے ہوئے وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا تھا۔ یہ طرز حکومت چھوٹے سماج میں تو ممکن ہے، لیکن اگر سماج بہت بڑا ہو، لاکھوں افراد پر مشتمل جس شہر کی آبادی ہو، وہاں پر یہ اس طرح کی حکومت ناممکن ہے۔ مہینوں لگ جائیں گے لاکھوں افراد کی رائے کو فقط ظاہر ہونے میں، فیصلہ کوئی ہونا ممکن نہ رہ جائے گا۔ ہاں، جہاں 100 400 500 لوگ رہتے ہیں وہاں کے اوپر اس طرح کی حکومت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ دوسری حکومت جو پیش کی گئی یہ جو ہے نمائندہ حکومت، کہ یعنی عوام اپنے یہ جو ہے نمائندوں کو چن لیں، ان نمائندوں کو اختیار دے دیں کہ وہ نمائندے ان کی طرف سے جو چاہیں وہ فیصلہ کرتے رہیں۔ کہ اس طرح کی طرز حکومت کو پہلی مرتبہ واضح طور پر جان جاک روسو نے پیش کیا۔ جان جاک روسو نے اس تصور کو پیش کیا اور آہستہ آہستہ اس طرز حکومت نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا لی، اور آج پروپیگنڈوں کے سہارے اس نظام کو اتنا مقبول بنا دیا گیا ہے کہ اس نظام نے یہ جو ہے بت کی شکل اختیار کر لی ہے۔ اگر آج کوئی اس قسم کے نظام کے خلاف زبان کھولتا ہے، اس کے خلاف کچھ بولنا چاہتا ہے، تو معاشرہ اسے اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتا ہے، سماج میں اس کی وقت گھٹ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے سیکولر کا بھی ایک دمچھلا لگا دیا گیا ہے۔ کیا یہ حکومت ایک آئیڈیل حکومت ہو سکتی ہے انسانی سماج کے لیے؟ ممکن ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرز حکومت میں سب کی حکومت نہیں ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ اکثریت کی حکومت ہے۔ 51% کی حکومت آپ مان لیں گے، 49% بہرحال اس حکومت میں شامل نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے عوام کی حکومت عوام پر، آپ کی حکومت آپ کے اوپر۔ جسے ہم نے ووٹ نہیں دیا اسے کیا حق ہے ہمارے اوپر حکومت کرنے کا؟ اور خصوصاً اگر ایک ہی جگہ پر بہت سارے امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ جسے 10% ووٹ ملا ہے وہ حاکم بن گیا، 90% ووٹ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ کہیں کے اوپر فرض کیجئے کہ ایک پارلیمنٹ کی سیٹ کے اوپر 15 افراد کھڑے ہو گئے، کسی کو ووٹ ملا 10%، کسی کو 8%، کسی کو 9%، کسی کو 7%، کسی کو 6%۔ جسے 10% ووٹ ملا وہ پارلیمنٹ میں اس شہر کا نمائندہ چن لیا جاتا ہے، 90% نے اسے ووٹ نہیں دیا ہے۔ وہ جب پارلیمنٹ میں کوئی بات رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 10% کی نمائندگی کر سکتا ہے۔ اسے 10% نے یہ اختیار دیا تھا، یہ حق دیا تھا کہ آپ ہماری طرف سے جو چاہیں فیصلہ کریں، 90% نے تو اسے حق نہیں دیا تھا۔ اب جو وہ فیصلہ کر رہا ہے وہ 90% کی آواز نہیں ہے، وہ صرف جو ہے حد اکثر 10% کی آواز ہے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ 10% بھی اس کی رائے کو پسند نہ کر رہے ہیں، انہوں نے جس بنیاد پہ انہیں کیا پتا تھا کہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اگر ہم مان بھی لیں کہ ان کی ہی آواز ہے، ان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 10% کی آواز ہے۔ 10% کو بھی وہی چیز کسی کے حوالے کرنے کا حق ہے جو ان کی اپنی چیز ہو۔ کیا کسی انسان کو اپنے کو سزا دینے کا حق ہے؟ ڈنڈا مارنے کا اپنے کو حق ہے؟ قید کر دینے کا اپنے کو حق ہے؟ موت کی سزا اپنے کو دینے کا حق ہے کسی انسان کو؟ نہیں ہے۔ جو حق ہمارے پاس ہے ہی نہیں وہ ہم کسی دوسرے کو کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم پارلیمنٹ میں کسی کو نمائندہ بنا کر کے بھیج دیتے کہ جی آپ ہماری طرف سے فیصلہ کر لیے کہ اس جرم کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس جرم کی سزا خود آپ کو اپنے کو دینے کا حق ہے جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جسم خدا کی امانت ہے، اسے خدا نے پیدا کیا ہے۔
اس کو سزا اگر دی جا سکتی ہے تو خدا کے ہی حکم سے سزا دی جا سکتی ہے. جس کا مال ہے اسی کو اس میں تصرف کا حق حاصل ہے. تیسری چیز یہ ہے، اگر ہم نے کسی کو اپنا نمائندہ بنایا ہے تو ہمیں یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ ہم اسے جو ہے معزول بھی کر سکیں. ہم نے کسی کو صاحب سے کہا تھا آپ جائیے میری طرف سے فلاں گھر خرید دی، بعد میں مجھے معلوم ہے کہ وہ اچھے آدمی نہیں ہے، میں نے ٹیلی فون کر کے کہا جی میں نے آپ کو آج سے معزول کر دیا. وکیل ہم نے کسی کو بنایا تھا عدالت میں اپنا یہ جو ہے کیس لڑنے کے لیے، جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ معقول آدمی نہیں ہے تو ہمیں معزول کر دینے کا حق تو ہوتا ہے نا. کیا اس ڈیموکریسی کے جو ہے نظام میں کسی کو اگر آپ نے یہ جو ہے صدر کے طور پر چن لیا 4 سال کے لیے اور ہمیں 6 مہینے کے بعد معلوم ہوگا کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، کیا ہمیں اسے معزول کرنے کا حق ہے؟ ہم اس صدر کو معزول کر سکتے ہیں؟ ہم اس پارلیمنٹ کے جو ہے نمائندے کو پارلیمنٹ سے باہر کر سکتے ہیں؟ یہ حق تو ہمیں نہیں دیا گیا ہے. پھر ہماری حکومت ہمارے اوپر کہاں ہوئی؟ ممکن ہے 6 مہینہ تک ہماری حکومت ہمارے اوپر تھی، 6 مہینے کے بعد جو ہم پر حکومت ہو رہی ہے ہم تو اس سے راضی نہیں ہیں، ہم تو اس سے یہ جو ہے مطمئن نہیں ہیں. اس کے بعد فرض کیجئے کہ سن 2011 میں الیکشن ہوا، الیکشن میں حصہ لینے کا حق ان کو ہے جو 18 سال 21 سال کے ہو گئے ہوں، انہیں کو حق دیا جاتا ہے نا. جس دن الیکشن ہو رہا تھا اس دن ہماری عمر جو ہے 21 سال یا 18 سال سے 1 دن کم تھی، 1 ہفتہ کم تھی. ہمیں تو الیکشن میں آنے کے لیے حصہ نہیں دیا گیا. اب جب ہم اس حد کو پہنچ گئے، یہ جو حکومت ہے یہ ہماری حکومت ہے، ہم نے تو ووٹ دیے ہی نہیں ہے، تو ہونا پھر یہ چاہیے نا کہ ہر روز الیکشن ہوتا رہے. جیسے جیسے لوگ بالغ ہوتے جائیں اور اس حد میں آتے جائیں ان سب کو یہ حق دے دیا جائے، جبکہ یہ حق ہمیں دیا نہیں جاتا ہے. چوتھا اعتراض جو اس کے اوپر ہے کہ ایسی حکومت جو ہے وہ صالحین کی حکومت نہیں ہوتی ہے. جسے ووٹ مل گیا، پروپیگنڈا جس کا زیادہ مضبوط رہا، جس کے پاس دولت زیادہ تھی، جس کے پاس پیسہ زیادہ تھا، جس نے جتنا عوام کو جو ہے لبھا لیا اس کی حکومت بن گئی. ہو سکتا ہے کہ ایک انسان میں جو ہارا ہے الیکشن اس میں صلاحیت زیادہ تھی لیکن وہ اپنی بات پیش نہیں کر سکا، اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ اخبارات کے ذریعے سے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، الیکٹرانک یہ جو ہے میڈیا کے ذریعے سے اپنی بات عوام تک پہنچا پاتا، عوام تک پہنچ پاتا. نتیجہ یہ ہوا کہ جو صالح تھا وہ محروم رہ گیا حکومت سے، جو ناصالح تھا وہ آ گیا. پانچویں چیز یہ ہے کہ ایسی حکومت عوام کی، البتہ وہی یہ جو ہے 10% جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، ان کی مرضی کی حکومت تو ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان کے فائدے کی بھی حکومت ہو. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو چیز چاہتا ہے وہ اس کے فائدے میں نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جب جاتے ہیں، ڈاکٹر جب یہ جو ہے نسخہ آپ کو لکھتا ہے تو آپ کی پسند کے مطابق نسخہ نہیں لکھتا، آپ کی یہ جو ہے مصلحتوں کے مطابق نسخہ لکھتا ہے کہ آپ کے لیے فائدہ کس چیز میں، آپ کی مصلحت کس چیز میں ہے. گھر میں آپ کا نوکر ہے اور گھر میں آپ کی بیوی بچے، آپ کے والد ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں. نوکر آپ کے حکم کا تابع ہے. آپ اس سے کہیں شربت پلا دو، آپ کو شربت پلا دے گا. آپ اس سے کہیں مجھے یہ جو ہے زہر پلا دو، وہ آپ کو زہر پلا دے گا. آپ کا نوکر ہے. لیکن آپ کے گھر میں آپ کے والدین، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، آپ کے بھائی بہن جو آپ کے دہی خواہ ہیں، جو آپ کے ہمدرد ہیں، اگر آپ ان سے وہ چیزیں مانگیں گے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہیں وہ کبھی آپ کو نہ دیں گے. ڈیموکریسی میں حکمراں ہمدرد نہیں ہوتے ہیں، نوکر ہوتے ہیں. انہیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اگلی دفعہ عوام کا ووٹ کس طرح سے مل سکتا ہے. اگر ہم نے ان کی پسند کے مطابق کام نہیں کیا تو ہمیں اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ میں شراب پر پابندی لگ جاتی ہے، دوسری اسٹیٹ میں شراب آزاد رہتی ہے. بھائی شراب یا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ اگر اچھی چیز ہے تو کیوں ایک اسٹیٹ میں پابندی ہے، ایک اسٹیٹ میں آزاد ہے؟ اور اگر بری چیز ہے تو اسے ہر جگہ جو ہے پابندی نہیں. اس اسٹیٹ والے پسند کرتے ہیں شراب کو، لہذا ہم نے الاؤ کر دیا. اس اسٹیٹ والے پسند نہیں کرتے اس لیے ہم نے الاؤ نہیں کیا. ہم جس بازی ایک جگہ پر آزاد ہو جاتی ہے، قانونی حیثیت مل جاتی ہے ایک دور میں، اور ایک دور میں اسے، کیونکہ صاحب جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ اسی چیز کو پسند کرتے ہیں. انسان کی مصلحتیں، انسان کی ترقی، انسان کا فائدہ
اس کی پسند کی اطاعت میں نہیں ہے، ضرورت ایسے کی ہے جو اس کی مصلحتوں کو مد نظر رکھ کر کے کام کر سکے۔ تو 8ویں امام اس سلسلے میں فرماتے ہیں فصلاح المریض فیما یقترح الطبیب لا فیما یشتہیہ المریض، مریض کا فائدہ اس چیز میں ہے جو ڈاکٹر نے تشخیص دی ہے، مریض کا فائدہ اس چیز میں نہیں ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ تو ڈیموکریسی کے ذریعے سے جو حکومتیں چنی جاتی ہیں وہ حکومتیں عوام کی پسند کے مطابق کام کرتی ہیں، اگر وہ ہوئی واقعاً اس طرح کی حکومتیں، ڈیموکریسی کے نام پر استبداد والی حکومتیں قائم نہ ہوں، اگر واقعاً ڈیموکریسی ہے اور حکومتیں یہ جو ہے ڈیموکریٹ حکومتیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ عوام کی پسند کو مد نظر رکھتے ہیں، عوام کی مصلحتیں ان کے مد نظر نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو اگر ڈیموکریسی کی حکومت کو ہم چنتے ہیں تو یہ 4-5 اعتراضات کم سے کم ڈیموکریسی کی حکومت کے اوپر جو ہے وارد ہوتے ہیں۔ تیسری حکومت جو تصور کی جا سکتی ہے وہ انسان پر اللہ کی حکومت ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو ملکیت ہے، جس کی یہ جو ہے ملکیت ہے انسان، اور حقیقی اگر حکومت کا حق ہوتا ہے تو حقیقی حکومت کا حق مالک ہی کو ہوتا ہے اپنی جو ہے ملکیت میں۔ دنیا کا کوئی انسان کسی کا مالک نہیں ہے، دنیا کا کوئی انسان کسی کا خالق نہیں ہے۔ اگر انسان کا کوئی خالق ہے، انسان کا کوئی مالک ہے، انسان کا کوئی رازق ہے، خالقیت کی بنا پر، مالکیت کی بنا پر، رازقیت کی بنا پر اگر حق حکومت ہے تو اللہ کو حق حکومت ہے، اسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر حکومت کر سکے۔ اب اللہ براہ راست حکومت کرنے نہیں آتا، خدا براہ راست حکومت نہیں کرتا کہ وہ آ کر کے ہمارے اوپر حکومت کرے، قانون وہ بناتا ہے لیکن اپنے قانون کا نفاذ اپنے بندوں کے ذریعے کراتا ہے۔ جس بندے کو اللہ نے قانون کو نافذ کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے اسی کو حق حکومت ہے، اس کے سوا جتنے بھی قسمیں حکومت کی ہوں گی وہ ساری قسمیں یہ جو ہے غلط ہوں گی، وہ حاکم غاصب حاکم ہوں گے، ان کی حکومتیں جائز اور برحق حکومت نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے کیا انسانوں پر حکومت کے لیے کوئی نظام پیش کیا ہے، کوئی سسٹم اللہ نے پیش کیا ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ حاکم ہم کسے بنائیں اور سماج کی باغ ڈور، سماج کی قیادت کس کے حوالے کریں؟ یقیناً اللہ نے وہ نظام پیش کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے جس وقت جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو اللہ نے فرعون کی ہدایت کے لیے فرعون کے پاس جو ہے بھیجا ہے، اور فرعون نے موسیٰ سے پوچھا من ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون جس پروردگار کے طرف تو ہمیں دعوت دے رہے ہو وہ ہے کون؟ جناب موسیٰ نے جو جواب دیا تھا وہ قرآن میں آج تک محفوظ ہے، ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کا ضروری اوزار دیا، وہ چاہے انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، ہر ایک کی بقا کے لیے جن چیزوں کی، جن اوزار کی ضرورت ہے وہ سب پروردگار نے دیا ہے۔ انسان اور اس کے انسانی سماج کو بقا و ارتقاء کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ نے حکومت کا بندوبست نہ کیا ہو؟ اوزار بھی دیا اور اوزار کے استعمال کا طریقہ بھی سکھایا، اللہ نے حکومت بھی دی اور یہ بھی بتایا، ہدایت اور رہنمائی کی کہ حکومت کس طرح سے چلائی جائے گی اور حکومت کی باغ ڈور کون لوگ سنبھال سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں اللہ نے حکومت کی ذمہ داری انبیاء کو دی۔ اسلامی حکومت نہ استبدادی حکومت ہے اور نہ یہ جو ہے ڈیموکریسی کی حکومت ہے، کیونکہ یہاں پر عوام کی حکومت عوام پر نہیں ہے۔ اس نظام میں اللہ کی حکومت عوام پر، عوام کے فائدے کے لیے، اللہ کی حکومت عوام پر عوام کے فائدے کے لیے ہے، لہذا اس میں
نہ استبداد کے جو ہے نقائص پائے جاتے ہیں اور نہ ڈیموکریسی کے جو ہے نقائص پائے جاتے ہیں۔ اس نظام حکومت میں جس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت اس طرح سے چلائی جائے جس میں انسانوں کا فائدہ ہو، ان کی پسند اور ناپسند کو دھیان میں نہیں رکھا جاتا ہے بلکہ ان کے مفاد کو دھیان میں رکھا جاتا ہے۔ اس حکومت میں قانون سازی کا حق صرف اور صرف خدا کو ہے۔ البتہ کچھ جزوی قوانین انہی کلی قوانین کی روشنی میں جسے اللہ نے بنایا ہے، انہی کی روشنی میں، اسی کے سائے میں اللہ نے اپنے بندوں کو بھی یہ حق عنایت کیا ہے اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ جس طرح سے اللہ کے ان کلی قوانین کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح سے اللہ کے بندوں کے ان جزوی قوانین کی اطاعت بھی ضروری ہے اور ان کے فرمان کو قبول کیا جائے۔ سب سے پہلے یہ حق حکومت اللہ نے انبیاء کو دیا۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد یہ حق حکومت ائمہ کو ملا اور ائمہ کے بعد یہ حق حکومت صالحین کو ملا۔ البتہ خود انبیاء کے زمانے میں بھی، خود ائمہ کے زمانے میں بھی صالحین کی حکومت قائم رہتی تھی۔ جس وقت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت تھی، اسی وقت مصر میں مالک اشتر کی حکومت تھی، اسی